بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نوجوانی، نکاح اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نوجوانوں کی پاکیزگی اور تحفظ کے بارے میں۔ اسلام نے نوجوانوں کی پاکیزگی، نگاہوں کی حفاظت اور نکاح کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ پریزنٹیشن صحیح مسلم کی مستند احادیث کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے ان بنیادی ستونوں کو واضح کرتی ہے جو ہر فرد کو فتنوں سے بچاتے ہیں اور ایک صالح معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3398، اس کا حصہ اول۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے روایت کی اور انہوں نے کہا میں منا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن، کیا ہم کسی نوجوان لڑکی سے آپ کی شادی نہ کرا دیں؟ شاید وہ آپ کو آپ کا وہی زمانہ یاد کرا دے جو گزر چکا ہے۔ کہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والی اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے خواہش کو قابو میں کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3403 کا حصہ اول یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی تنہائی کے معمولات کے بارے میں سوال کیا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے رغبت ہٹا لی وہ مجھ سے نہیں۔ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری سنت سے رغبت ہٹا لی وہ مجھ سے نہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3409 ہے۔ نکاح کے بارے میں معقل نے ابو زبیر سے روایت کی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں جاگزی ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کا رخ کرے اور اس سے صحبت کرے، بلا شبہ یہ عمل اس کیفیت کو دور کر دے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3400 ہے۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے، اور جو شادی کی استطاعت نہ پائے وہ خود پر روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے اس کی خواہش کو قطع کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ان تمام احادیث کو پڑھ کر ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ شادی سے کیا ہوتا ہے کردار کی پاکیزگی، نکاح سے کیا ہوتا ہے، نکاح پاک دامنی اور نظروں کو جھکانے کا سب سے محفوظ ذریعہ ہے۔ یہ کردار کو پختگی اور نفس کو سکون دیتا ہے، اور خواہشات پر قابو، شادی کی استطاعت نہ پانے کی صورت میں روزہ کو لازم کرنا سکھایا گیا ہے، کیونکہ روزہ نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کا متبادل ذریعہ ہے۔ سنت میں اعتدال، مذہبی اور دنیا کو مکمل ترک کر دینا ناپسندیدہ ہے، مطلب کہ بالکل ہی ایک طرف رجحان ہو جانا اور دنیا کو مکمل ہی ترک کر دینا، یہ جو ہے وہ ناپسندیدہ کام ہے۔ عبادت کے ساتھ ازدواجی حقوق ادا کرنا ہی حقیقی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بہترین دعا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس میں دنیا اور آخرت میں بھلائی کا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگر کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے اور سوالات دونوں مینشن کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔